عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق رسوله النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اجمعین. ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو لوگ چلے گئے اسے جانے دیں اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں. ابھی رات کے 2-3 نہیں بجے ہیں. ابھی آپ کے سامنے ایک لمبی رات باقی ہے. ابھی تو آپ نے اسد بھائی کی نعت سنی ہے. اسد بھائی کی نعت آج میں لگ بھگ 20-25 سال سے سن رہا ہوں اور 25 سال پہلے جو ان کی آواز میں جاذبیت تھی، جو شیرینی اور مٹھاس تھی، چھوڑ دیا. مٹھائی گھنٹے بکوں گا ہاتھ میں رکھ کر کرتے ہیں، ہٹا دے اس کو. جو جاذبیت تھی اور جو مٹھاس تھی، آج 25 سال کے بعد ہی وہ مٹھاس موجود ہے. سبحان اللہ. یہ نعت رسول پڑھنے کا انعام ہے اسد بھائی کو. ماشاءاللہ وہ انعام ایسا انعام ہے کہ لوگ جوان ہوتے ہیں تو آواز کمزور ہو جاتی، بوڑھے ہوتے ہیں تو آواز کمزور ہو جاتی، لیکن یہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کی آواز جوانی کی طرف لوٹ رہی ہے. سبحان اللہ. جب شروع میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسد بھائی آج کمزور ہیں، 2-4 جلسے سے تھک کے آئے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آج شاید وہ جم کے نہیں پڑھ پائے. مگر اعلیٰ حضرت کے کچھار کا یہ شعر دھیرے دھیرے جب آگے کی طرف بڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کئی دن سے آرام کر کے آج کے جلسے کے لیے ہی پڑھنے ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی انہیں مرتے دم تک نعت رسول مقبول پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم لوگ تقریر کے ذریعے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچاتے ہیں، اسد بھائی منظوم کلام کے ذریعے وہی پیغام پہنچاتے ہیں. اس لیے ان کی پذیرائی اور مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی الحمدللہ. اور میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ آپ سب بھی دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے نعت پاک کثرت سے پڑھا کریں. آج کل پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں جو دل کا مرض ہے بڑھتا جا رہا ہے، جس کو آپ ہندی میں ہردے روگ کہتے ہیں، اسی کو انگریزی میں آپ ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. دلی میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائیں، کبھی ہم لوگ گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہر طرف بڑے بڑے ہاسپٹل صرف ہارٹ ڈیزیز کے، دل کی بیماری کے. اور حیدرآباد میں بھی بہت سارے ہاسپٹل ہیں جو ہارٹ ڈیزیز کے لیے مخصوص ہیں. اور میں تعجب کے ساتھ حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل میں دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ دوائیوں سے بہتر دل کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے. ہاسپٹل میں لکھا ہوا تھا. اور یہی پیغام ہمارے علماء دیتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی دوائی سے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے جو دلوں کے مرض کو مصطفیٰ کے نام سے فائدہ پہنچاتا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے تو آپ بھی نعت پڑھنا شروع کر دیں. جو دل کے مریض ہیں ان کو کہہ دیں کہ آپ نعت پڑھیں. نعت پڑھنے کی وجہ سے جو ان کے دل کو چین ملے گا، جو 2-4 سال کے بعد اچھے ہونے والے ہوں گے وہ 2 مہینے کے اندر اچھے ہو جائیں. کیونکہ نعت نبی اور اللہ کے ذکر سے دل کو بہت سکون ملتا ہے. جب کبھی آپ غم میں گھر جائیں، مصیبتوں میں، الجھنوں میں، میری ماں بہن بیٹیاں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں، وہ حساس ہوتی ہیں، تھوڑی مصیبت سے گھبرا جاتی ہیں، تھوڑی مصیبت آئی شوہر سے لڑنے لگتی ہیں،
थोड़ी सी मुसीबत आई तलाक का मुतालबा करने लगती, थोड़ी सी मुसीबत आई जहर खा के मरने को तैयार हो जाती। मैं उन सबों से भी कहता हूं कि कोई इस दर्द का इलाज तुमको नहीं देगा और किसी हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं। बस एक ही इलाज है कि जिस वक्त गुस्सा आए उस वक्त खामोश हो जाओ और ज़बान पे अल्लाह का जिक्र जारी कर दो। जिस वक्त लगे कि ससुराल में अब मेरा जीना मुश्किल है, बस उस वक्त इबादत को कसरत से बढ़ा दो। यही लगता है ना कि शौहर मेरा दुश्मन हो गया, यही लगता है ना कि सास मेरी दुश्मन है, यही लगता है ना कि अब इस चार दीवारी में रहना मेरा मुश्किल हो जाएगा, अब मैं जहर खा के जान दे दूंगी। घर लौट के नहीं जा सकती क्योंकि वहां माँ बाप भाई बहन सब गरीब हैं, अब ससुराल भी मेरे लिए तंग हो रहा है। जब तुम जान ही रही हो कि न शौहर मेरी तरफ तवज्जो दे रहा है, मेरे बाप भाई सब गरीब हैं, मेरी सास, मेरे देवर, मेरी ननद सब मेरे दुश्मन हैं, ये उनकी थिंकिंग में बयान कर रहा हूं। वो इस तरह घर में रहती ससुराल में जैसे उनका कोई नहीं है, ये उनकी कमजोर सोच है। मगर मैं उनको कहता हूं जब लग रहा है कि कोई तुम्हारा नहीं है तो फिर ऐसे वक्त में अपने खालिक, अपने मालिक को याद करो। जब कोई नहीं है तो अपने रब को याद कर, और जब तुम कसरत से अल्लाह को याद करोगी तो शौहर भी तेरा है, सास भी तेरी, ननद भी तेरी है, देवर भी तेरे हैं। ससुराल अपने घर से ज्यादा तुम्हारे लिए प्यार देगा, शर्त है कि तुम कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। इसलिए इबादत को बढ़ा दो, सजदे को बढ़ा दो और तौफीक दे तो हुजूर पे कसरत से दुरूद को बढ़ा दो। दुरूद पाक हर मुसीबतों का बेहतरीन इलाज है। मुसीबतों की जड़ें कट जाती हैं जब मर्द हो या औरत हुजूर पर कसरत से दुरूद भेजता है। और थोड़ा सा और आगे इश्क बढ़े तो नबी की नात शुरू कर दो, और नबी की नात आवाज मर्दों के कान तक ना पहुंचे। तन्हाई में दुरूद पढ़ते पढ़ते बोलो वाह क्या जो दो करम है शहे पता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगी कहो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। तुम ये बोलो अपने घर में, हुजूर मैं तो मालिक ही कहूंगी आपको कि अब मुहिब और महबूब में कोई मेरा तेरा नहीं। तुम बोलो और आंख से आंसू बहाओ। ससुराल वालों जंग करने में जो आंख से आंसू के कतरे निकलते हैं उस आंसू के कतरे को रोक दो। हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाओ, ससुराल तेरे लिए जन्नत के लिए काबिल रश्क बन जाएगा। तुम्हारा ससुराल काबिल रश्क बन जाएगा, उसको तुम अपना एक मुस्तकिल ठिकाना समझोगे। और अगर उससे भी ज्यादा यकीन नहीं आए तो एक मिसाल और मैं देता हूं, किस तरह दिल हरा होता है, किस तरह दिमाग की खेती हरी होती है, कब आदमी को जीने का हौसला मिलता है। क्योंकि आज सारी दुनिया में खुदकुशी के रुझान बढ़ते चले जा रहे हैं। हर तरफ हमारे बाल बच्चे जिसकी पैरवी कर रहे हैं, जिसकी नकल कर रहे हैं। मैं कल भी दिल्ली में मैंने कहा था कि तुम जो मुंह में गुटखा 24 घंटे खाते हो किसकी नकल कर रहे हो? तुम जो सर में चारों तरफ से बाल मूंड कर बीच में चोंच की तरफ बाल रखे हो किसकी नकल कर रहे हो? तुम जो फटा हुआ जींस पहन रहे हो किसकी नकल? मेरी माँ बहन बेटियां जो जीन्स और टी शर्ट पहन के दुपट्टा हटा के चल रही है किसकी नकल कर रही हो तुम? क्या तुम आपने सुना है कि फातिमा ज़हरा ने ऐसा किया, या गौसे पाक की माँ ने ऐसा किया, या गौसे पाक की बीवियों ने ऐसा किया, या महबूब इलाही की माँ ने ऐसा किया, या तुम्हारी मस्जिद के इमाम की बीवी ऐसा करती है? नहीं, एक जवाब तुम्हारा होगा कि बम्बई में जो एक्ट्रेस है फिल्म में काम करने वाली, मैं उसी की नकल कर रही हूँ। मेरे बेटे जो नकल कर रहे हैं, हाथ में धागा क्या इमाम ने बांधा, क्या किसी पीर ने बांधा, क्या ताजुल शरिया को देखा, क्या तुमने किताबों में पढ़ा कि गौसे पाक ने या ख्वाजा गरीब नवाज ऐसा करने को कहा? आखिर ये हाथ में धागा, गले में चैन, अंगुली में सोने की अंगूठी, सर के चारों तरफ मुंडे हुए बाल, फटा हुआ पैंट, मेरे बच्चों की जो तस्वीर है आज समाज में, हाथ में मोबाइल, 24 घंटे उसी पे निगाह और मुंह में गुटखा, न देखना है कि सामने कौन है, न सलाम का जवाब देगा। ये जो हुलिया इसका बना हुआ है जोग्राफिया, इनसे कहा जाए कि किसकी नकल, किसकी इमिटेशन कर रहे हो, किसकी नकल तुम कर रहे हो? कुछ जवाब नहीं बनेगा इससे।
इशारा अगर होगा तो वो फिल्म इंडस्ट्रीज का नाचने वाला, गाने वाला एक्टर, तो तुमको नहीं मालूम है कि उस एक्टर की जिंदगी कैसी बसर हो रही है। तुम तो उसकी नकल में इंजॉय करना चाहते हो कि हम ऐसा पहनेंगे, ऐसा खाएंगे, ऐसा देखेंगे, जिंदगी में मजा मिल जाएगा। हर तरफ इंजॉय करने के लोग ऐसा करते हैं, लेकिन तुमको ताज्जुब होगा कि उस फिल्म इंडस्ट्रीज में जिसकी नकल तुम जैसे लाखों लड़के करते हैं, नहीं देखा तुमने, वो जहर खा के जान दे दी, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। सुशांत सिंह राजपूत इसी कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया। उसके 10 दिन के बाद फिल्म में करोड़ों रुपए कमाने वाली एक फिल्म पे सिग्नेचर करके उसकी लाश सड़ गई, अपने घर में खुदकुशी कर गई। दुनिया भर का एक जबरदस्त फिल्मी एक्टर कॉमेडियन है चार्ली चैपलिन। जब भी गूगल खोले आप चार्ली चैपलिन का नाम बोले, उसका एक मकूला सामने आता है। वो कहते हैं कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। जरा गौर से सुनना, उसके बाद फिर तुम भाग जाना यहां से। चार्ली चैपलिन कहता है, कौन? जिसके करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों की तादाद में, और फिर वो ब्रिटिश फिल्म स्टार है, वो ब्रिटिश, इंडिया का नहीं, ब्रिटेन का। वो कहता है कि मैं अंदर से इतना दुखी हूं कि जी भर की मुझको रोने को दिल कर रहा, और फिर बारिश हो उस वक्त मैं रोऊं ताकि कोई मेरी आंख के आंसू को देख नहीं सके। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रहूं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। कौन? जिसके पास खरबों का घर है। मेरे और आपके पास क्या हो सकता है? 50 करोड़ का घर, अगरचे करोड़ों में किसी किसी का होता है, ज्यादातर मैक्सिमम घर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ का घर कोई बनाता है तो सारा समाज देखने को आता है। और जहां जिनके पास 50 करोड़ का बंगला हो, हम लोग स्विफ्ट डिजायर, इनोवा, क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख की कार बिहार की सड़कों पे दौड़ रही है। 2 करोड़ की कार बमुश्किल तमाम 1-2 मिलेगी। अभी सुना कुछ दिन पहले 10 करोड़ की कार पटना में जागवार कंपनी की एक कंपनी वाले ने अपने एक वर्कर को गिफ्ट किया था, 10 करोड़ की कार। सिर्फ सुनते ही रही, सड़कों पे देखने को नहीं मिलती। क्या चलाएंगे हम लोग? स्विफ्ट डिजायर, करेटा, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, क्रिस्टा, यही मारुति 800, ऑल्टो, K10, यही सब चला सकते हैं। और वो फिर ब्रिटिश फिल्म स्टार कई करोड़ रुपए की कार चलाता है, अंदर से इतना दुखी है कि जी भर के रोने को जी चाहता है। डॉक्टर के पास जाके कहा कि डॉक्टर बाबू मेरा इलाज करो, मैं बहुत दुखी हूं। डॉक्टर बोला चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। कहा जिसका शो देखने का मशवरा तुम दे रहा है वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं ही हूं। डॉक्टर खुद खमसदा हो गया कि जिसका शो देखकर मैं अपना टेंशन दूर करना चाहता हूं, यह शख्स अंदर से इतना दुखी है, तो क्या फटा हुआ पैंट पहनना, क्या जोकर की तरह बाल रखना, क्या गुटखा खा के क्या इंजॉय करना चाहते हो? नहीं है सच्ची खुशी किसी एक्टर के पीछे पागल होने। पागल होकर तुमने देख लिया, जिंदगी तुम्हारी अधूरी रह गई, कोई लज्जत नहीं, ना माँ बाप के लिए बहुत बड़ा काम कर पाए, ना समाज के लिए कोई बड़ा काम कर पाए, ना ही जन्नत का कोई काम कर पाए। तो सारी जिंदगी जिसके पीछे भागे, नतीजे में क्या मिला? आंसू। नतीजे में क्या मिला? खुदकुशी। नतीजे में क्या मिला? वहां से कौन सा तोहफा मिला? जहर खुरानी का, खुदकुशी का तोहफा, आग में जल जाने का तोहफा, पुल से नदी में कूद जाने का तोहफा, माँ बाप को कत्ल कर देने का तोहफा। नहीं सुना? बाजू पड़ोसी मुल्क नेपाल है, उस नेपाल के राजघराने का एक लड़का सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत करके अपने खानदान के 17 लोगों का कत्ल कर दिया उसने। 17 लोगों का, राजघराने का लड़का, जिसकी हुकूमत थी नेपाल में, और आज वहां उसकी हुकूमत खत्म हो गई, बादशाहत की खत्म हो गई। अपनी फैमिली के साथ 17 लोगों को उन्होंने कत्ल किया सिर्फ एक लड़की की खातिर। अब आप बताएं कि क्या मिला? उस फिल्म के एक्टर की पैरवी करके तुमने अपना घर उजाड़ डाला, माँ बाप की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, समाज में माँ बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम हो रही, जिनाकारी शबाब पे आ गई, उसकी नकल करके घर घर में आग लग गई, जिंदगी का सुकून खत्म हो गया।
یہ جلسہ تمہیں آواز دے رہا ہے کہ جس کی نقل کر کے تم اپنی زندگی کو تباہ کر ڈالے، اب یو ٹرن لے لے زندگی میں، واپس آ جا، نہیں ہے اس کی پیروی کرنے میں خوشی، اب واپس لوٹ جا۔ جو تمہیں یہاں خوشی دیں گے، جو مرنے کے بعد خوشی دیں گے، جو تنہائی میں خوشی دیں گے، وہ ایک ذات ہے نام محمد، مصطفیٰ سے سچی محبت کر لے، پھر دیکھنا یہاں زندگی میں چہرہ کھلا رہے گا، مرنے کے بعد حضور کی شفاعت سے جنت الفردوس میں داخلہ ہو جائے گا۔ نہیں نوبت آئے گی خودکشی کی، نہیں نوبت آئے گی زہر کھانے کی، نہیں نوبت آئے گی اپنی ماں اور اپنے باپ کو پستول سے مارنے کی، نہیں نوبت آئے گی ساری زندگی اپنے پڑوسی سے کیس لڑتے ہوئے کچہری جانے کی، نہیں نوبت آئے گی طلاق کی اور نہ تکرار کی، نہیں نوبت آئے گی خطرناک امراض کی، بس صرف مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں باندھ لے، جس کا پیغام اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے دیا تھا کہ بس زندگی کا فوکس اسی پہ کر دے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو جا۔ سارا سکون مصطفیٰ کی غلامی میں اللہ نے رکھ دیا۔ جو جتنا زیادہ ان کا غلام بنتا چلا جاتا ہے، شہرت سے ہزار وہ بھاگے، اللہ تعالیٰ اسے شہرت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دیتا ہے، مقبولیت بھی دیتا ہے۔ ابھی تو میں نے کرنٹ 3 سال پہلے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو یوٹیوب کبھی نہیں چلایا، جنہوں نے فیس بک کبھی نہیں چلایا، جو واٹس ایپ پہ کبھی نہیں آئے، جو سوشل میڈیاز کا استعمال نہیں کیا، وہ جانتے تک نہیں تھے کہ فیس بک کیسے چلایا جاتا ہے۔ جب میرے جیسا آدمی نہیں جانتا ہے کہ فیس بک کیا ہے، فیس بک پہ کیا ہوتا ہے، تو وہ تو ہمارے مرشد تھے 3 سال پہلے۔ میں نے ان کو ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کبھی نہیں آیا۔ ساری زندگی وہ کہتے تھے کہ جو شہرت میری ہو گئی، میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا، اس شہرت میں خطرات بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں تو چاہتا تھا کہ ایک مسجد کا مدرسے کا مدرس بن کے رہوں، جو شہرت ہو گئی دنیا میں میں اس کا متمنی نہیں تھا، میں یہ اس کا طلبگار نہیں تھا، بس ایک لائبریری میں قیدی بن کر میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ان ساری سوشل میڈیا سے الگ رکھا، اللہ نے خدمت دین کا انعام یہ دیا، خدمت دین کا انعام یہ دیا کہ پوری دنیا میں رات میں کسی ایئرپورٹ پہ قدم رکھ دیتے تھے تو وہ ایئرپورٹ شہر کے لیے قابل رشک بن جاتا تھا۔ افریقہ کے جنگل میں قدم رکھ دیتے تھے تو افریقہ کا جنگل وائٹ ہاؤس کی چمک دمک کو لیے رہتا تھا۔ بہار کے دیہات میں آ جاتے تو 6-6 لاکھ کا مجمع 10-10 گھنٹے تک ان کے چہرے کے دیدار کے لیے منتظر رہتا تھا۔ کون تھا وہ نام جو پوری دنیا کا بھرمن کیا اور ہر جگہ اسی شان سے استقبال ہوا، دیہات ہو یا شہر؟ میرے جیسے لاکھوں لوگ تمنا لے کے رہ گئے کہ میرے گھر میں آ جاتے ہو، میرے مدرسے میں آ جاتے ہو، میرے شہر میں آ جاتے ہو۔ میری طرف بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے شہر میں وہ نہیں گئے، جن کے گھر میں ان کا قدم نہیں پڑا، وہ حسرت کو لے کے رہ گئے مگر ان کا قدم ان کے گھر میں نہیں پڑا۔ لیکن جاتے جاتے آخری جلوس میں 100 سے زائد ممالک تھے، کروڑ لوگ اس کے الوداعیہ جلوس میں شریک ہو کے بتا دیا کہ فیس بک کے ذریعے جو شہرت چاہتا ہے وہ تو صرف ایک بلبل، ایک چنگاری ہے جو بھڑکی اور بجھ گئی، ایک قطرہ ہے جو پھیلا اور مٹ گیا، لیکن حقیقی شہرت تو اس کے حصے میں آتی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا ہے، جو حضور کے مسلک و سرکار کے پیغام اور ارشادات کو ساری دنیا میں عام کرتا ہے، جو جب بھی دیکھا گیا مفتیوں کی جھرمٹ میں دیکھا گیا، جن کو جب بھی دیکھا گیا درس بخاری کرتا دیکھا گیا، جن کو جب بھی دیکھا گیا علماء کرام کے فتووں کا جواب دیتے دیکھا گیا، جن کو جب بھی دیکھا گیا امر بالمعروف کرتا دیکھا گیا، اور اگر امر بالمعروف سے فرصت ملے تو ذکر و اذکار کرتا دیکھا گیا۔ جب بھی دل میں آگ لگتی تو سال میں 10 بار جسے مدینہ جاتے ہوئے دیکھا گیا، حضور کے روضے پہ آنسو بہاتا دیکھا گیا، پھر مدینے سے بے چین باہر نکل کر مدینے والے کا پیغام پہنچاتے ہوئے دیکھا گیا۔ مدینے میں رہنا کمال ہے مگر اس سے بڑا کمال
کمال ہے مدینے سے باہر نکل کر مدینے والے کا پیغام عام کر دینا. مدینے میں مرنا کمال ہے مگر وہاں مرنے سے بڑا کمال ہے مصطفیٰ کا پیغام پوری دنیا میں عام کر دینا. مصطفیٰ کے میزبان ابو ایوب انصاری تھے. ان کے گھر میں مصطفیٰ کا قیام ہوا اور ان کی قبر کہاں ہے؟ ترکی کی راجدھانی استنبول سے قسطنطنیہ کہتے ہیں. حضرت بلال حبشی جیسا عاشق صادق کون ہوگا دنیا میں جو ہر وقت مدینے کی گلیوں سے چپکے رہتے تھے؟ لیکن بات وصال مصطفیٰ وہ ملک شام چلے گئے. ان کی قبر حلب میں ہے, ملک شام میں ہے. عاشق صادق کی قبر. عبد الرحمن جامی مدینے میں رہ سکتے تھے, مر سکتے تھے. حضور نے کہا تھا مرنا ہو تو مدینے میں مرنا, جو یہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ مرنا کمال ہے, حضور کی شفاعت ملے گی. لیکن مدینے والے کا کام کرنا یہ مدینے میں مرنے سے بڑا کام ہے. اعلیٰ حضرت سے کے سامنے پیشکش کی گئی تھی کہ آپ پوری دنیا کے مرجع علماء ہیں, آپ یہاں قیام کریں, یہ راجدھانی ہے, آپ مدینے میں رہیں. آپ چاہیں تو میں عرب کی خواتین سے آپ کا عقد کر دوں, یہاں گھر بنا دوں, آپ کی فیملی یہاں بس جائے. مگر رضا نے مدینے اور مکہ میں ٹھہرنا نہیں بلکہ مدینے والے کا پیغام عام کرنے کے لیے ہندوستان آنے کو پسند کیا. کہا ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کا کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ مدینے میں مرنا اچھی بات ہے مگر مدینے کا پیغام پہنچا کہ دنیا کے کسی حصے میں مر جانا یہ اس سے بڑی بات ہے. تو جو عاشق صادق مدینہ دوڑ کے جاتا, پھر واپس امریکہ جاتا, کبھی افریقہ جاتا, کبھی بہار کے دیہات میں آتا, کبھی مدرسہ جامعۃ الرضا میں رہتا, کبھی محلہ سوداگران میں رہتا, کبھی بمبئی میں رہتا, ساری زندگی مصطفیٰ کے نام کر دی تو اللہ نے انعام یہ دیا کہ جو عزت مقبولیت امریکہ کے پریزیڈنٹ کو نہیں ملی, جو عزت اور شہرت ہندوستان کے پردھان منتری کو نہیں ملی, ان عزتوں سے اللہ نے سرکار تاج الشریعہ کو مالامال فرما دیا. بہت تم دولت کے پیچھے بھاگ گئے, بہت مکان کے پیچھے بھاگ گئے, کچھ نہیں دیا یہ مکان سوائے غم کے, کچھ نہیں دیا یہ فیشن کا مقابلہ سوائے غم کے, کچھ نہیں دیا شادی بیاہ میں ناچنا گانا ڈی جے سوائے طلاق سوائے ٹینشن کے, اور کچھ نہیں دیا یہ کپڑے کا مقابلہ, گاڑی کا مقابلہ, ڈی جے کا مقابلہ, صاحب شادی بیاہ میں دوسروں سے آگے خرچ کرنے کا مقابلہ. مصطفیٰ کو ناراض کر کے تم نے دیکھ لیا کہ طلاق کے واردات بڑھ گئے. حضور کو ناراض کر کے دیکھ لیا کہ میاں بیوی کے اختلافات گہرے ہو گئے. حضور کو ناراض کر کے دیکھ لیا کہ ایک چھوٹا سا سامان 100 آدمی 100 گروپ میں بٹ گیا, سارے لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے. وہاں دولتیں بڑھ رہی ہیں مگر زبان پہ غیبت ہے, دولتیں بڑھ رہی ہیں اور دل میں حسد کی آگ لگی ہے, دولت رشتہ دار سے ٹوٹ رہے ہیں. خوب تم نے دنیا کی پیروی کی اور مکان دکان گاڑی جھگڑے کے پیچھے تم پاگل ہو گئے. ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اور تم نے زندگی کے بیشتر دن نماز تم نے چھوڑ دی. اس کا رزلٹ کیا ملا؟ بیوی باغی ہو گئی. اس کا رزلٹ کیا ملا؟ بیٹی خیروں کے ساتھ بھاگ گئی. اس کا رزلٹ کیا ملا؟ بچوں کی زندگی تباہ ہو گئی. اس کا رزلٹ کیا ملا؟ کہ کروڑوں گناہ کبیرہ کا بوجھ لے کے مرنے کو تیار ہو. کیا منہ دکھائے گا مصطفیٰ کو؟ مکان دکان گاڑی جھگڑے کے پیچھے پاگل ہو کر دنیا میں بھی سکون تو ملا نہیں. یہاں تو جنگ ملی, یہاں تو خودکشی ملی, یہاں تو بھائی اولاد کی بغاوت ملی, یہاں تو بیوی کا پیار نہیں ملا, یہاں تو رشتہ دار کا پیار نہیں ملا, یہاں تو زندگی الجھنوں سے دوچار ہو گئی, ایک درجن بیماری سے گر گئی. زلزلے کا خوف الگ ہے. جس زمین پہ پاپ بڑھ جاتا ہے اللہ اس زمین کو ہلنے کا آدیش دیتا ہے. جہاں لوگوں کا چہرہ مصطفیٰ کے باغیوں جیسا ہو اللہ اس زمین کو ہلنے کا حکم دیتا ہے. جہاں شراب اور زنا عام ہو جائے وہاں سونامی کا طوفان اس کے ارد گرد اس کو طوفان منلانے لگتا ہے. جس زمین پہ سجدہ کم ہو جائے, ناچ گانا زیادہ ہو جائے, وہ زمین منتظر رہتی کب حکم ہو ملے میں ہلوں اور پورے شہر کو اپنی آغوش میں لے لوں. ایسا نہیں کہ ترکی کے لوگ مرے ہیں تو میں بچ جاؤں گا, نہیں, وہ ان سے زیادہ پاک میرے یہاں ہے. مجھ سے زیادہ خطرناک زلزلہ یہاں آنے والا ہے. ویگیانکوں نے اور سائنسدانوں نے اس کی پیشگوئی کر دی ہے کہ خطرناک زلزلے کی چپیٹ میں انڈیا ہے, خطرناک زلزلہ کی چپیٹ میں پاکستان ہے, اور بعض بار ایسے شہر ہیں جس شہر میں مظفر پور اور پٹنہ کا نام شامل ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس شہر کا نام تک نہیں رہے گا, یعنی ایک جھوپڑی تک نہیں بچے گی, سارا شہر زمین بوس ہو جائے گا. خطرناک سب پیشگوئی ہے. وہی سائنٹسٹ نے جس نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ خطرناک زلزلہ لبنان, اردن, شام اور ترکی کے علاقے میں آنے والا ہے, اور 72 یا 78 گھنٹے کے اندر جلد یا دیر یا سویر. اور ابھی
2 دن کے بعد ہی خطرناک زلزلہ آیا جس نے لاکھوں لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے کے چلا گیا. بچے ملبے میں دب گئے, ماں باپ مر گئے, بچے زندہ ہیں, بچے زندہ ہیں, ماں باپ زندہ ہیں, بچے مر گئے. بچے اسکول گئے, واپس نہیں آ سکے, واپس آئے تو ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے. بچے ملبے میں دب گئے. اپنا گھر 25 سال کما کے اپنا ہی گھر بنایا تھا, کیا خبر تھی کہ وہ گھر ہی اس کے قبرستان میں بدل جائے گا. اسی گھر کے ملبے میں لاش سڑ جائے گی اور کوئی نکالنے والا نہ ہوگا. ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا کہ منصور فلاں محلے کا نہیں رہا, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ میرا اعلان نہیں ہوگا, منصور کا اعلان ہوا ہے. ظہر کی نماز کے بعد اعلان ہوا, آفتاب صاحب کا اعلان ہوا ہے. آپ یہ مت سمجھ جائیں کہ وہ گیا ہے اور ہم لوگ بچ گئے, ہم لوگ قسمان خواہ ہو گئے. نہیں, ہو سکتا ہے کہ عشاء کے بعد آپ کے نام کا اعلان ہو سکتا ہے فجر کے بعد آپ کے نام کا اعلان ہو. تو کیوں نہیں سینہ کانپ رہا ہے ترکی کے زلزلے سے کہ میرا گھر میری قبر میں تبدیل ہو جائے, میں راستے سے گزروں میری کار زمین میں پھنس جائے, چونکہ زمین پھٹ گئی, بہت ساری کاریں زمین میں گم ہو گئی. عقل مند وہی ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے, عقل مند وہی ہے جو دوسروں کا انجام دیکھ کے ڈر جائے. یہاں دل زندہ رہے تب نہ اس کو دیکھ کے یہاں ڈرے, یہاں تو دل مر چکا ہے, گناہ کبیرہ کرتے کرتے دل اندھا ہو چکا ہے. یہاں تو بڑے بڑے کرائم کرتے کرتے جو انسانی جذبات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اس لیے اس دل کو زندہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ عالموں سے قریب ہو جا, مدرسوں سے قریب ہو جا, مسجدوں سے قریب ہو جا, واعظ کی محفلوں سے قریب ہو جا. جن محفلوں میں صرف ایک مصطفیٰ کی سیرت کا چرچا ہوتا ہے, ان کے ارشادات کا چرچا ہوتا ہے, مدرسوں کے مدرسین کی گفتگو کا محور مصطفیٰ کی ذات ہے, واعظ کے سارے مقررین کی گفتگو کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے. آقا علیہ السلام کی طرف ساری دنیا کو لے آنا چاہتے علماء, اور تجربہ کر کے دیکھ لے. تم نے دنیا کو تجربہ کر کے دیکھ لیا, اب واضح تجربہ کر لے مصطفیٰ کو سے محبت کر کے, ان کے پاؤں میں اپنے آپ کو ڈال دے, پھر دیکھ لینا کس قدر رشتہ دار کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے, پھر دیکھ لینا کس قدر شادی مرتے دم تک کے لیے مستحکم شادی ہو جاتی ہے. طلاق کا خاتمہ ہو جائے گا, شادی میں استحکام پیدا ہو جائے گا, رشتہ دار دوست ہو جائیں گے, زندگی کا مزہ مل جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ رہے مٹی کی دیوار میں, جو محل 120 منزلہ مکان میں جو سکون اللہ نہیں دیتا ہے وہ سکون کچی دیوار میں عطا کر دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جہاں تلاوت ہے, عبادت ہے, سجدہ ہے, ذکر و اذکار ہے, مصطفیٰ پہ درود و سلام ہے, سچا قرار, سچا سکون وہی ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. حضور سے محبت کر, حضور سے محبت جب پختہ ہوگی تو لباس جو کرو جیسا نہیں ہوگا. حضور سے جب محبت پختہ ہوگی تو مکان کافروں جیسا نہیں ہوگا. حضور سے جب سچی محبت ہوگی تو گھر میں اخبارات بعد میں پڑھے جائیں گے, قرآن پاک کی تلاوت پہلے کی جائے گی. حضور سے سچی محبت ہوگی تو ڈی جے کا خاتمہ ہو جائے گا, شادی مسجدوں میں ہونے لگے گی, سمپل ہونے لگے گی, چونکہ ساری دنیا کے مالک و مختار اختیارات کی موجودگی میں وہ چاہتے تو 1 لاکھ صحابہ کو بولا کہ جنت کا کھانا کھلا دیتے, اپنے داماد علی کو سر پہ جنت کے سونے کا تاج پہنا دیتے, اپنی بیٹی فاطمہ کو سر سے لے کے پاؤں تک جنت کے ہیرے جواہرات کا زیور ڈال دیتے. وہ چاہتے تو 1 لاکھ صحابہ جو مکہ مدینہ میں موجود تھے سب کو بلا لیتے, سب دوڑتے ہوئے آ جاتے, میرے مالک و مختار کی شہزادی کی شادی ہے, میرے مالک و مختار کی بیٹی کی شادی ہے, چلو چلو. مکے سے لوگ آتے, لیکن اختیارات کی موجودگی میں مصطفیٰ نے 10-20 لوگوں کے سامنے مسجد نبوی میں اپنی بیٹی فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور داماد علی جو حسنین کے والد گرامی جنتی ادھیڑ مردوں کے سردار, آج بھی علی کا نام دل سے کوئی لیتا ہے تو لگتا ہے جیسے مشکل چھٹ گئی اور مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا. تو وہ علی جس کی شادی مسجد میں پرانے کپڑے میں 10-20 لوگوں کے درمیان مصطفیٰ نے کر کے بتا دیا کہ شادی کی سچی خوشی
سادگی میں ہے نہ کہ بے شمار بناوٹ اور پیچیدگی میں ہے۔ آج ہم نے حضور کی بات کو طاق پہ رکھا، ہم نے فلم کے اسٹار کو دیکھا، ہم نے نیتاؤں کو دیکھا، ہم نے ہندوؤں کو دیکھا، ہم نے کافروں کو دیکھا، ہم نے سماج کے ذلیل قسم کے شرابی پاپی سودخور مالداروں کے بیٹوں کی شادی کو دیکھا، ہم نے ان سودخوروں کی پیروی کی، ہم نے ان زناکاروں کی پیروی کی، ہم نے ان شرابیوں کی پیروی کی، ہم نے ان بے نمازی کی پیروی کی، ہم نے اس کی پیروی کی جو فلم میں ناچ کے پیسہ کماتا ہے، جو اپنا بدن سے کپڑا اتار کے پیسہ کماتی ہے، ہم نے اس کے نقل کی۔ پتا چلا کہ زمین بک گئی، شادی ٹوٹ گئی، پتا چلا کہ ساری زندگی کی کمائی ایک شادی میں لگ گئی، 25-30 سال کمائی، ایک گھر بنایا، اس گھر میں پلاسٹر تک نہیں کر پایا اور خود بنانے والا دنیا سے چلا گیا۔ پتا چلا کہ دنیا داروں کی پیروی کرے گا تو تباہی اسی طرح آتی رہے گی، اور ایک پیروی مصطفیٰ کی کر کے دیکھ لے، یہاں کچھ بھی تیرے پاس دنیا نہ رہے مگر سچا سکون رہے گا، یہاں چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی، بے شمار امراض سے نجات ملے گی، اور اگر مرنے کا خوف نہیں رہے گا، اگر مر گیا تو سنتوں پہ عمل کے بدلے میں جنت الفردوس تیری تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ دونوں جہان کی بھلائی کا راز پیغمبر اعظم علیہ السلام کی غلامی میں بنا ہے۔ اس سے ہٹ کے جو بھی جیے گا، جہنم کی آگ تو وہاں ہے جہاں ادنا درجے کے جہنمی کو آگ کے 2 کھڑاون پہنا دیے جائیں گے، اور اس کی گرمی سے سر ایسا کھولے گا جیسے کہ کڑھائی میں رکھا ہوا تیل آگ پہ کھولتا ہے، اور وہ شخص سمجھے گا کہ سب سے بڑا عذاب مجھ کو ہو رہا ہے، حالانکہ جہنم کا سب سے ادنا ترین عذاب وہ ہوگا۔ جب ادنا عذاب کا یہ عالم ہوگا تو بڑے بڑے عذاب کے بارے میں تصور کریں تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صرف ہمارے بڑبڑ کرنے سے، بکواس کر دینے سے وہ جہنم ختم نہیں ہو جائے گا، ہمارے ناچنے گانے کودنے ڈی جے بجانے اسلام مسلمان سرکار قرآن کا مذاق اڑانے سے وہ جہنم ختم نہیں ہو جائے گا۔ چاہے 1000 ہم ناچیں کودیں گائیں شراب پیئیں اچھلیں ننگے ناچیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی موت نہیں آئے گی، اور آج کل تو اکثر ناچنے والوں کو ہی موت آ رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی 2-4-10 ڈانسر کی موت ناچنے کے کرم میں ہو گئی، کلکتہ وغیرہ میں تو وہاں تو ناچ پارٹی ہے اور اس کی پریکٹس ہوتی ہے، اور شادی بیاہ میں مالدار لوگ اس ناچ پارٹی کو بلاتے ہیں، اور پھر وہاں باضابطہ طور پر بھیڑ جٹانے کے لیے ڈانس کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ شادی کی محفل میں بھیڑ جٹ جائے۔ آج کل مردوں کو جانے کی فرصت تو ہے نہیں شادی میں، آپ جہاں بھی دیکھیں ساتھ منگنی میں عورتوں کی بھیڑ، جس طرح کافروں ہندوؤں کے یہاں مندروں میں عورتوں کی بھیڑ، ان کے تھان پہ عورتوں کی بھیڑ، ان کی شادی میں عورتوں کی بھیڑ، کیونکہ مرد کمائیں گے سارا کام عورتیں کر رہی ہیں، اسی کا دیکھا دیکھی۔ بازارات پہ ہمارے یہاں عورتوں کی بھیڑ، میلہ ٹھیلا میں عورتوں کی بھیڑ، اور بارات میں بھی اب عورتوں کی بھیڑ۔ وہ عورت جو پردے میں رہنے کی چیز تھی، ہم نے اس کو گھر سے باہر نکال کے دکان میں بیٹھا دیا، ہم نے اس کو باہر نکال کے منگنی کے لیے بھیج دیا، ہم نے اس کو شادی بیاہ میں بارات میں عورتوں کو بھیج دیا۔ نقل کافروں کی، نقل مشرکوں کی، نقل ہندوانہ تہذیب کی ہم نے کرنا شروع کیا۔ اب عورتیں ہی آگے آگے رہ رہی ہیں، وہ آگے آگے چل رہی ہیں شادی میں عورتیں۔ تو اب مردوں کی، پہلے تو مرد ناچتا تھا، یہ میرے یار کی شادی دوست ناچتا تھا، اب مردوں کے ناچ کو مرد کیا دیکھے گا؟ اب تو جو چیزیں فلموں میں دیکھی جاتی ہیں پردے پہ، اب باضابطہ پریکٹیکل میں ان عورتوں کو شادی میں بلایا جاتا ہے تاکہ حقیقی عورت کو دیکھے۔ پہلے ہجڑے کا ناچ لوگ کرواتے تھے، اور پیسوں کی فراوانی میں شرم و حیا کے خاتمے کے بعد اب عورتیں ناچ رہی ہیں مردوں کے سامنے، ڈانس کر رہی ہیں، دوسرے علاقے بھی ان کے ساتھ مل کے ڈانس کر رہے ہیں۔ ابھی 2-4 کیسز اتنے خطرناک ہوئے کہ ناچتے ناچتے چکر آیا گری مر گئی، ناچتے ناچتے چکر آیا گرا مر گیا، وہ سب ناچ ناچ کے مر رہے ہیں، گاتے گاتے ایک آدمی گرا مر گیا، تو فلم کا ایکٹر اسٹوڈیو میں ناچتے ناچتے مر گیا۔ وہ نیتا دیکھا راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا کر کے جا رہا تھا، ہریانہ سے گزرتے ہوئے وہ اس یاترا میں جو اس کا ایک وہاں کا MP تھا، ممبر آف پارلیمنٹ، وہ اس کے ساتھ جاتے چکر آیا گرا مر گیا۔ تو اب کیا اس سے ہمارا دل یہ جو سخت ہو گیا ہے، اس دل میں ذرا سی حرکت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ ناچتے ناچتے مر گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی گٹکا کھاتے کھاتے مر جائیں، ہو سکتا ہے ہم بھی شراب پیتے پیتے مر جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹی کی شادی میں ناچتے ناچتے مر جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی شادی میں جائیں بارات میں وہاں جا کے کتے کی طرح لڑتے لڑتے مر جائیں۔ ابھی تو 2-4 جگہوں پہ باراتیوں کو اس قدر کھدیر کے مارا گیا، اگر شرم و حیا ہو
تو زندگی میں کبھی بارات جانے کا نام تک نہ لے. کہا کہ پانی لاؤ. پانی کا کون سا پانی کا؟ بسلیری کا. کہا بسلیری کا پانی نہیں جو پانی چاپا کر کے اور پینا پڑے گا. نہیں, بغیر بسلیری میں نہیں پیوں گا. وہ ٹیبل توڑنا شروع کیا. میں لڑکا والا ہوں, میں باراتی آیا ہوں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, میں ٹائم نکال کے کھانے پینے آیا ہوں. شادی میں لڑکا کو لڑکی ملے گی, لڑکی کے باپ کو سامان ملے گا, ہم کو کیا ملے گا؟ میں کھانے آیا ہوں, مجھ کو تو مٹن دینا ہوگا, بسلیری کا پانی دینا ہوگا. گھر والے نے بولا پکڑو اس کو, مارو کھدیڑ کے. اتنا سماج والوں نے مارا کہ اس کو جوتا چپل چھوڑ چھوڑ کے سارے باراتی بھاگے. اگر کوئی زندہ رہے گا تو دوبارہ پھر بارات میں جائے گا نہیں, اور اگر بارات میں جائے گا تو پھر وہ غیر ضروری مطالبہ نہیں کرے گا. اس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں شادی پارٹی میں ناچتے ناچتے. اور میں کہتا ہوں ہاں تم تو بولے گا کہ تم بھی تو مرو گے. آپ مولانا ہو, کیا آپ نہیں مرو گے؟ کیا امام صاحب نہیں مریں گے؟ کیا شاعر صاحب نہیں مریں گے؟ وہ نعت پڑھتے پڑھتے مر گیا. قاری رضی اللہ صاحب خطاب کرتے کرتے مر گئے. مولانا کوثر صاحب تھے, وہ آج سے 25 سال پہلے ممبئی میں خطاب کرتے کرتے مر گئے. اور صاحب آپ نعت پڑھتے پڑھتے مر جاؤ گے. وہ مر گیا تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں یہی تو فرق ہے کہ وہ ناچتے ناچتے مر گیا تو ناچ ناچ کے مرنا اور ہے, نعت پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے, ڈانس کرتے کرتے مرنا اور ہے, حالت سجدہ میں مرنا اور ہے, گالی دیتے دیتے مرنا اور ہے, درود پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے, شراب کی بھٹی میں مرنا اور ہے, جلسے میں خطاب سنتے سنتے مرنا اور ہے, کھیلتے کھیلتے مرنا اور ہے, درود کرتے ہوئے مرنا اور ہے. نیک محفلوں سے جڑ جا تاکہ اگر وہاں موت آ گئی یہ شہادت کی موت تیرے ساتھ ہوگی اور تیرا مرتبہ بلند ہوتا چلا جائے گا. سرکار کے جمال کریم میں جنت الفردوس میں جگہ ملتی چلی جائے گی. یہی فرق تو ہے جب موت اتنی سستی ہو گئی ہے تو ناچ کی محفل سے بھاگ جا, شراب کی گھٹی سے بھاگ جا, گناہوں سے باز آ جا, نمازوں کو اپنی زندگی میں حفظ جاں بنا لے. یہ جان لے کہ جس طرح 3 ٹائم کھانا ہمارے لیے ضروری ہے, نہیں کھاؤں تو میں مر جاؤں, اسی طرح گرہ باندھ لے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, اگر نہیں پڑھوں تو مسلمان بنا رہنا میرے لیے مشکل ہے. حضور کہتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. حضور کہتے ہیں, حضور کی بات سچی ہے, ہماری تمہاری بات غلط ہو سکتی ہے اور غلط ہوتی بھی رہتی ہے, مگر حضور نے جو کچھ کہہ دیا وہ بات سچی ہے. سرکار کہتے ہیں بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا, بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا. یعنی جس کو اقتدار اور کرسی کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملی وہ اپنا انجام فرعون کے ساتھ بنا لے. جس کو ملازمت اور نوکری کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملی وہ اس کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا. حامان کو وزارت نے تباہ کیا. جس کو بزنس سے نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا, چونکہ قارون کو بزنس اور تجارت نے اس کو کافر بنایا. اتنا مال اس کے پاس ہوا کہ زکات جب نکالا تو کروڑوں کا مال زکات میں نکلنے والا تھا. بہانہ بنا جناب موسیٰ علیہ السلام پہ انہوں نے زنا کا الزام لگایا. اللہ نے اس کی جائیداد سمیت قارون کو زمین میں دھسا دیا. اب وہ قیامت تک دھستا رہے گا, پوری پراپرٹی سمیت. اسی مال نے اسے کافر بنایا. ورنہ قارون توریت کا بہترین قاری تھا, وہ بہترین قرات توریت کی کرتا تھا. جس توریت جو آسمانی کتاب ہے, توریت انجیل زبور قرآن شریف, وہ آسمانی کتاب توریت, وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی, اس کتاب کی بہترین قرات کرتا تھا وہ. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا وہ, مگر مال کی محبت نے اسے تباہ کر دیا. مال کی محبت نے جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کا اسے باغی بنا دیا. وہ یہاں تک اس قیامت تک اب زمین میں وہ دھستا ہی رہے گا. اسے مال کی محبت نماز چھوڑوا دیتی ہے, مال کی محبت شریعت کا مذاق اڑانے پر مجبور کر دیتی ہے, مال کی محبت عالموں فقیروں مرشدوں سے دور کر دیتی ہے, مال کی محبت غونڈوں لچوں لفنگوں کافروں سے قریب کر دیتی ہے. اس لیے جو آدمی مال کی نحوست کو جانتا ہے وہ کبھی بلک بلک کے طلب طلب کے رو رو کے اللہ سے مال کی بھیک نہیں مانگتا ہے. وہ جانتا ہے اس کی مصیبتیں بے شمار ہے, مال کی مصیبتیں بے شمار ہے. اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ ہلکا پھلکا ہے, اس پر تو زکات فرض نہیں. قیامت کے دن کم سے کم زکات کے حساب سے بری ہے. جو غریب جس کے پاس
पास माल नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, कम से कम वो हल्का फुल्का है, क़यामत के दिन कुर्बानी के बारे में उससे हिसाब नहीं होगा। इसके पास माल नहीं है, वो उसको माह रमजान में ईद से पहले सदक़े फित्र निकालना वाजिब नहीं है, वो हल्का फुल्का है, वहां न कुर्बानी वाजिब है, न सदक़े फित्र वाजिब है, न उस पर ज़कात फर्ज है। हज फर्ज नहीं है, हज तो हज जिस पर फर्ज होगा और हज अदा न करे तो फिर उस पर क्या होगा, जितना डिले करेगा उतना ही गुनाह कबीरा उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। गुनाह कबीरा का मतलब शराब पीना, ज़िना करना, सूद खाना, झूठ बोलना, जुआ खेलना, यह है बड़े बड़े गुनाह जो बगैर सच्ची तौबा के माफ नहीं होते। वो बड़े बड़े गुनाह है और उन गुनाहों का की सजा बहुत बड़ी है, खतरनाक गुनाह क्राइम है वो। छोटे छोटे गुनाह तो नमाजों से माफ हो जाते हैं, वजू करने से माफ हो जाते हैं, एक जुमा से दूसरे जुमा के बीच के छोटे छोटे गुनाह जुमा की बरकत से माफ हो जाते हैं। अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा, एक उम्रा दूसरे उम्रा के बीच का कफ्फारा हो जाता है। एक उम्रा किया फिर दूसरा उम्रा किया, बीच के छोटे छोटे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। एक रमजान में रोजा रखा, तरावी की नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की और दूसरे रमजान की तैयारी शुरू की। दूसरा रमजान आया और उसमें उन्होंने रोजे रखे, तरावी पढ़ी, रमजान का एहतराम किया, इबादत का महीना समझ के मसरूफियात घाटा करके इबादत के लिए अपने टाइम को वक्फ कर दिया। तो रमजान उस रमजान के बीच में जो छोटे छोटे गुनाह हुए वो सबका रमजान कफारा बन जाता है। लेकिन बड़ा बड़ा गुनाह, नमाज छोड़ना बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं कि रमजान से रमजान तक का कफारा हो जाए। एक हज दूसरे हज के बीच में जो नमाज छोड़ी वो खत्म हो जाए, एक उम्रा से दूसरे उम्रा के बीच में नमाज छोड़ने का गुनाह खत्म हो जाए, नहीं, वो दूसरे छोटे छोटे गुनाह खत्म होंगे, मगर ये गुनाह नमाज छोड़ना बहुत बड़ा खतरनाक गुनाह, इतना बड़ा खतरनाक गुनाह है कि शराब 10 साल पिए आदमी और तौबा कर ले, सच्ची तौबा, तो अल्लाह माफ कर देगा और उसको फिर दोबारा उस शराब पीने के बदले में कोई दूसरा काम नहीं। कोई शख्स सुना और अगर वो हज करने के बाद भी सोचा कि मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, गलती पर है। जब 10 साल की नमाज छूटी उसको जब तक वो अदा नहीं करेगा, 50 उम्रा कर ले, वो नमाज उसके जिम्मे से साबित नहीं होगी। यानी उसको चाहे जितनी करोड़ों बार तौबा क्यों न करे, 50 उम्रा क्यों न करे, नमाज 15 साल में फर्ज हुई है, 25 साल में नमाज स्टार्ट किया है, या 10 साल की नमाज उसको पढ़नी ही पड़ेगी बतौर कज़ा। चाहे 50 हज कर ले, ये नमाज उसके जिम्मे से साबित नहीं होगी, ये कानून है। इसलिए नमाज के बारे में मुस्तफा कहते हैं कि बेनमाजी का हश्र बेनमाजी का हश्र फिरौन, कारून और हमान के साथ होगा। यानी जिसको तिजारत नमाज पढ़ने की फुर्सत न दे, वो कारून के साथ अपने हश्र के लिए तैयार रहे। क्योंकि कारून काफिर बन गया, तौरात पढ़ने के बावजूद माल और तिजारत ने उसको काफिर बना दिया। जो बिजनेस की वजह से मसरूफियत बढ़ गई, नमाज नहीं पढ़ता है, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। नौकरी, टीचर है, दारोगा है, ऑफिसर है, क्लर्क है, फुर्सत नहीं मिलती, हजरत क्या करें, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। यहाँ तो लाखों करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग जवानी में मर जाते हैं, लोग बूढ़ा नहीं हो पाता। बूढ़े लोग अगर सब लोग बूढ़े हो जाए तो समाज में जवान कम मिलेंगे, बूढ़ों की तादाद बढ़ जाएगी, मगर समाज में बूढ़े मिलते कितने हैं, बूढ़ों की तादाद कितनी है, अक्सर मौत जवानी में हो जाती है। ये सोच शैतानी सोच है कि बुढ़ापे में नमाज पढ़ेंगे, बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे। बूढ़ा तुम होगा कि नहीं होगा, 1 मिनट के बाद जमीन में धंसेगा कि 1 मिनट के बाद आसमान से पत्थर गिरेगा, 1 मिनट के बाद मुंह के बल ठोकर लगेगी, गिर के मरेगा, 1 मिनट के बाद गाड़ी से टकरा के तुम्हारी लाश के 70 टुकड़े हो जाएंगे, कोई नहीं जानता। बुढ़ापा तो एक लंबी उम्मीद है, शैतानी वसवसा है जो लोगों को जवानी में इबादत से रोकता है कि जब इबादत मत कर। इसको हमेशा गिरा बांध लीजिए। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना फर्ज आजम है, इसका छोड़ना गुनाह आजम है। इसको छोड़ के कोई नेकी काम नहीं आएगी, इसको छोड़कर कोई नेकी काम नहीं आएगी। नात पढ़ना ये फर्ज वाजिब नहीं है, कोई जिंदगी भर नात न पढ़े, क़यामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात क्यों नहीं पढ़ी। कोई सारी जिंदगी तकरीर नहीं करे, क़यामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने तकरीर क्यों नहीं की। कोई मौलाना नहीं बने जिंदगी भर, सवाल नहीं होगा। एक इलाके में एक आलिम पूरे इलाके के लिए काफी है वो, लेकिन अगर आलिम बने तो फजीलत मिलेगी, लेकिन आलिम बनना सब पर फर्ज नहीं है। तो आलिम बनना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, नात पढ़ना फर्ज नहीं है मगर नमाज पढ़ना फर्ज है, तकरीर करना
فرض نہیں ہے مگر نماز پڑھنا فرض ہے. یہ جو چیز فرض ہے صاحب فاتحہ کرنا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. جلوس محمدی نکالنا فرض نہیں مگر نماز پڑھنا فرض ہے. غوث اعظم کی گیارہویں کی نیاز فرض نہیں مگر نماز پڑھنا فرض ہے. خواجہ غریب نواز کی چھٹی اور اجمیر جانا فرض نہیں مگر نماز پڑھنا فرض ہے. بہاوی شریف میں فاتحہ دلانا فرض نہیں مگر نماز پڑھنا فرض ہے. محرم شریف میں کھچڑا بنا کے فاتحہ دینا فرض نہیں مگر نماز پڑھنا فرض ہے. یہی تو ہے مسلک اعلیٰ حضرت. جن لوگوں نے کہا کہ نماز وغیرہ کچھ کوئی ضرورت نہیں ہے، فاتحہ پڑھے، غوث پاک کی 11ویں میں بکرا ذبح کرے، محرم میں اکھاڑا بنائے، تعزیہ بنائے، امام بالا بنائے، پنجا کا جلوس نکالے، جنت چلے جائیں. وہ بھی جہنمی. جو بولتا نماز پڑھنا ضروری نہیں وہ جہنمی. اور جو بولتا کہ صرف نماز پڑھ، فاتحہ حرام، میلاد حرام، درگاہوں پہ جانا حرام، یعنی بھی سلام علیہ کہنا حرام، وہ بھی جہنمی. ایک بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ نماز بھی ہوگی، فاتحہ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، جلوس محمدی بھی نکلے گا، نماز بھی ہوگی، چادر پوشی بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، گل پوشی بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، محرم کا نیاز بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، 11ویں کا بکرا بھی ذبح ہوگا، نماز بھی ہوگی، مزارات پہ حاضری بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، محفل میلاد بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، گھر میں جھنڈا بھی لگایا جائے گا. یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ فرض بھی ادا ہوگا، نفل بھی ادا کیا جائے گا، یا دونوں مل کر یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف اس کو لے کے جائے گا. یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت. جو لوگ سرکار اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ہیں بدتمیز ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں قبروں کا طواف ہندوؤں کی طرح ہوتا تھا. جس طرح ہندو مورتی کے ارد گرد گھومتا ہے، طواف کرتا ہے، اسی طرح سنی لوگ مزارات کا طواف کرتے تھے. طواف کرنا حرام ہے. جس طرح سے دوسرے لوگ سر ٹیکتے ہیں مورتی کے سامنے، اسی طرح مسلمانوں کے چند لوگ مزارات پر سر ٹیکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے. لیکن آج آپ کو نہیں ملے گا سجدہ کرنے والا. اگر کوئی ملے گا بھی تو اکا دکا 1-2% آدمی ہوگا جو جاہل، جو ضد میں، حسد میں، بغض میں، اناد میں، اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنے میں اس طرح کا کام کر رہا ہوگا، اس کرتا ہوگا. ورنہ حقیقت میں تقریریں عام ہو گئی، جمعہ کا خطاب عام ہو رہا ہے. دھیرے دھیرے عالموں کی ایک بڑی تعداد سماج میں آ گئی. سارے لوگوں کو اپنی اپنی فکر ہے، عالموں کو صرف شریعت کا پیغام عام کرنے کی فکر ہے. اس لیے تمام جہالتوں کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہو رہا ہے. مزارات کا طواف بند ہے، مزارات کو سجدہ کرنا یہ بند ہے. اس خطرناک بدعت کا خاتمہ کس نے کیا؟ مزار پہ حاضری کے طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ 4 ہاتھ دوری پہ کھڑا رہیں اور فاتحہ پڑھیں اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کریں، اور جو قرآن پڑھیں اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے، اور ان کے وسیلے سے رب سے دعا کر کے واپس پلٹ جائیں. قبر کو ہاتھ نہ لگائے، گندا ہاتھ جو ظلم سے بھرا ہوا ہے اس پاکیزہ قبر کو نہ لگائے. یا گندی زبان جو 24 گھنٹے میں کتنے بار جھوٹ بولتی ہے، کتنی غیبت کرتی ہے، کتنی چغلخوری کرتی ہے، کتنی فضول بکتی ہے، اس گندی زبان کو اس قبر سے مت لگا. قبر میں وہ آرام کر رہا ہے جو 80 سال میں جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ایک نماز اس کی قضا نہیں ہوئی. جس قبر پہ تو جا رہا ہے اس کی 40 سال تک تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. جس قبر پہ تو حاضری دے رہا ہے وہ نمک روٹی کھایا، 2-4 دن فاقے سے رہا، مگر وہ حرام غذا کو ہاتھ نہیں لگایا. جنہوں نے کبھی بھی زبان پہ گالی تک کو نہیں لایا، جن کی نگاہ نہیں بہتی، تو جب بھی ان بزرگوں کی قبر پہ جا، ان کا تقویٰ وہاں سے لے، ان کی نمازوں کی پابندی وہاں سے لے، ان کی قبر پہ جا کر کے ان کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے لا کر وہاں سے نور حاصل کر. یہ ہے قبر پہ حاضری کا مقصد. مصطفیٰ نے کہا تھا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے قبروں کی زیارت سے تجھ کو روکا تھا، اور اب میں کہتا ہوں فزوروها، زیارت کیا کرو. کیوں؟ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، اس لیے کہ قبروں کی حاضری سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. جو دنیا کی محبت ہے وہ دھیرے دھیرے گھٹے گی. قبر کو دیکھنے کے بعد، وہاں کی حاضری کے بعد لگے گا کہ مجھ کو بھی مرنا ہے، میری بھی قبر یہاں بنے گی. تو اب تمنائیں گھٹیں گی اور آخرت کی طرف تیاری کی طرف پیدا ہوگی. حضور کہتے ہیں آخرت یاد آتی ہے قبر کو دیکھنے سے، اور دنیا کی بے رغبتی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے قبر کو دیکھنے سے. اس لیے قبر پہ جاؤ، نہ کہ وہاں جا کے دھاگا باندھو، نہ کہ وہاں جا کے طواف کرو. جاہلوں نے دھاگا باندھنا شروع کیا، جاہلوں نے ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کے وہاں تالا باندھنا شروع کیا. جس طرح ہندو لوگ درختوں پہ تالا باندھتے ہیں، وہاں صاحب کپڑوں کے چترے باندھتے ہیں. دیکھے ہوں گے بہت سارے درختوں میں کپڑوں کے چترے لٹکے ہوئے رہتے ہیں، وہاں تالا لگا رہتا ہے. اسی طرح کا تالا لوگوں نے اب درگاہوں میں باندھنا شروع کر دیا. اسی طرح کے کپڑے لوگوں نے درگاہوں میں باندھنا شروع کیا. وہ درگاہ اسی لیے تو اللہ کے ولی وہاں ہیں تاکہ میں وہاں جاؤں تو یہ دیکھو کہ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھا تو کم سے کم میں تو اس وضو سے وہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، کم سے عشاء کے وضو سے عشاء
पढ़ लो, फजर की वजह से फजर पढ़ लो और पूरी रात में 8 घंटे की गहरी नींद ले लो, कम से कम हर नमाज को उसके वक्तों पे तो अदा कर लो। ये वहां से स्पिरिट मिलता है, मगर हमने उसको दुनिया के हासिल करने का जरिया बना दिया, वहां धागा बांधना शुरू किया। किसने इस धागे की बिदअत के खिलाफ जबान खोली? किसने इस ताले की बिदअत के खिलाफ जबान खोली? किसने उस मज़ारात के तवाफ के खिलाफ उन्होंने कलम चलाया? किसने मज़ारात के सजदे के खिलाफ कदम चलाया? बदतमीज है वो जो आला हजरत के खिलाफ उनको मुजद्दिदुल बिदअत कहते हैं। वो नहीं जानता, वो तासुब में बोलता है, वो हसद में बोलता है, वो जलन की वजह से बोलता है। जिस तरह अजमेर का मुजाविर हसद में बोलता है, तासुब में बोलता है कि रज़ा का सलाम यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो जानता है उनके पांव में जो बेड़ियां हैं वो मसलक अहले सुन्नत में वो हराम है। अगर रज़ा का मसलक वहां पहुंच गया तो फिर उसको बेड़ियां खोलना पड़ेगी। उसे मालूम है कि रज़ा का मसलक वहां पहुंच गया तो फिर उसको बहुत सारे खुराफात को छोड़ना पड़ेगा, उसे मालूम है। लेकिन अगर उसका दिल जिंदा है तो वो कभी सलाम पढ़ने वाले को वो खदेड़ के मारेगा नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान का असली बादशाह है, दिल्ली का बादशाह नकली है और अजमेर का सुल्तान वो असली बादशाह है जो 800 साल से हिंदुस्तान पे शासन कर रहा है। दिल्ली का नकली बादशाह अदलता बदलता रहता है। आजादी हिंदुस्तान के बाद सबसे पहला बादशाह पंडित जवाहरलाल नेहरू बना, बदल गया। गुलजारी लाल नंदा उसके बाद बना, वो बदल गया। मोरारजी देसाई बने, वो बदल गए। इंदिरा गांधी बनी, वो बदल गए। उसका बेटा राजी बना, वो बदल गया। पीवी नरसिम्हा राव आए, वो बदल गए। अटल बिहारी वाजपेयी आए, वो बदल गए। चंद्रशेखर आए, वो बदल गए। ये सब बदलेंगे, जो आज है वो भी बदलेंगे। तो दिल्ली का बादशाह बदलता रहेगा और अजमेर का बादशाह कयामत तक नहीं बदलेगा। वो अजमेर का सुल्तान है, कयामत तक नहीं बदलेगा। वो असली बादशाह है, वो अजमेर में वो क़याम पज़ीर है। उसके जो मुजाविर है वहां, उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान गरीब नवाज का है। यहाँ कयामत तक जब तक मदरसा रहेगा, मस्जिदों की दीवारें रहेंगी, चेहरे पे तालियां चमकेंगी, सरों पे टोपियां रहेंगी, एहसान इसी दाइए इस्लाम का रहेगा, इसी दाइए इस्लाम का रहेगा जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम की जबरदस्त दावत दी। 90 लाख कुफार मुशरिकीन के खाली सीने में ईमान का नूर अता कर दिया। वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 40 करोड़ की सूरत में लोग तब्दील हो गए। पूरा हिंदुस्तान उनका है। वो चमन उसने लगाया है। जो चमन लगाता है उसको दर्द होता है चमन से। उसने हिंदुस्तान को सींचा है, उसने हिंदुस्तान में मुस्तफा के दिन की तबलीग की है। चमन अगर सामने मुरझा जाए तो लगाने वाले को शदीद तकलीफ होती है, और अगर कोई दूसरा आदमी उस चमन को मुरझाने से बचा दे तो उसकी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। ये चप्पल चोरी करने वाला, ये चरस पीने वाला, ये साहब दूसरों के पर्स पे बुरी निगाह डालने वाला, ये चरसी मुजाविर क्या जाने रजा किसका नाम है। चमन लगाया है गरीब नवाज ने और उस चमन को उजड़ने से बचाया है अहमद रजा कादरी। तो जो चमन लगाया है उस चमन को जिस रजा ने बचाया है, गरीब नवाज की कब्र खोद के दे। आला हजरत के नाम से गरीब नवाज के चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट आई है, क्योंकि तुम लोगों ने उस चमन को वीरान करना चाहा और रजा ने 1000 किताबें लिखकर उस चमन को तबाही से बचाया है। इसलिए तुम जैसे करो चरसियों से गरीब नवाज नाराज होंगे और अहमद रजा का नाम उसके चेहरे पे गुलाब की तरह मुस्कुराहट दिखाई देगा। जो चमन लगाता है उसको उस चमन से प्यार होता है। जो चमन लगाता उसको दर्द होता है। ये क्या जा, ये तो गरीब नवाज के नाम पे पेट पाला है, ये तो गरीब नवाज के नाम पे मकान बनाया है, ये तो गरीब नवाज के शहर में इस्लाम को बदनाम किया है। मुसलमानों की तारीफ रही है मेहमानों की इज्जत करना, मेहमानों का रिस्पेक्ट करना। मेहमान गरीब नवाज के सारे हिंदुस्तान से आते हैं। जब वो हिंदुस्तान का बादशाह है तो बंगाली भी जाएगा, बिहारी भी जाएगा, उड़िया बजाने वाला जाएगा, मराठी भी आएगा, कश्मीरी भी आएगा। सुल्तान का दरबार है, पूरा हिंदुस्तान आएगा। तो जिसकी जबान कश्मीरी है वो कश्मीरी में सलाम पढ़ेगा, जिसकी जबान बांग्ला है वो बांग्ला में सलाम पढ़ेगा, जिसकी जबान गुजराती है वो गुजराती में सलाम पढ़ेगा। ये 15 भेड़िए तुमने नहीं जाना कि सुल्तान की बारगाह में लोग आया है, तुमने क्यों पाबंदी लगा दी? ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना है, तेरे बाप की जागीर है क्या वो? मतलब सारा हिंदुस्तान का बादशाह ये है। तो कोई बोलेगा लाखों सलाम, कोई बोलेगा करोड़ों दरूद, कोई बोलेगा या नबी सलाम अलैक। आजादी दे कि सुल्तान की बारगाह में ये परवाने हैं, जिसकी जो जबान है उस जबान में खराज पेश करता रहेगा। यह मेहमान नवाजी का तरीका।
उस सुल्तान के आस्थाने पे लोग जाएंगे, मगर उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। मुसलमानों के यहाँ जो मेहमान नवाजी का एक तुरंत इतिहास इसका रहा है, उसको उन्होंने मिट्टी में धूमिल करना चाहा, पूरी दुनिया में थू थू मचा दी। वहां के वो जवान जवान दाढ़ी मोड़ने वाले बूढ़े बूढ़े, वह काली टोपी पहनकर साथ पीले रंग का तौलिया पहनकर आने वाले जाहिरीन पर के जेब पे नजर रखने वाला, तुम क्या जाने गरीब नवाज कौन है? तुम तो गरीब नवाज के आस्थाने पे तौहीन करता है, तुम तो वहां चिल्लाता है, तुम तो वहां दूसरों की जेब पे हाथ डालता है, चप्पल चोर। तुम क्या जाने रजा किसका नाम है? तुम क्या जाने अगर दिल तेरा जिंदा है तो सिर्फ एक जुमला मेरी याद रख, एक जुमला मेरा याद रखना। ये जो वहाबियत की आंधी चली थी 100 साल पहले नजद से, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की तहरीक हिंदुस्तान में आई थी, उस तहरीक को पानी देने वाला कौन था? नजद की तहरीक को पानी देने वाला, उसको तो हिंदुस्तान के लोग मिल गए थे। उसको कोई तक़वियतुल ईमान लिख के उसको पानी दे रहा था, कोई सहारनपुर और कोई नदवा और देवबंद से उसको उस तहरीक को मजबूती मिल रही थी। और वह क्या कहता, उस तहरीक का मोटो क्या था कि हिंदू या गैर मुस्लिम ये बड़े खड़े बुद्ध को पूजते हैं और ये सुन्नी मुसलमान पड़े हुए बुद्ध को पूजता है। और जहां उसका तसन्नुत हुआ उसमें वहां से इन तमाम मज़ारात पर जो अहले सुन्नत व जमात के मरासिम है, हाजिरी देना, फातिहा पढ़ना, सब उन्होंने मिटा दिया। जहां उनका बस चला खदेड़ के मजार को खोद दिया उन्होंने, उसमें बुलडोजर चला दिया उन्होंने। जिस तरह से वहां की तहरीक के ज़ेरे असर जन्नतुल बकी में साहबजादान अहले बैत के मज़ार पर गुंबद थे और मस्तूरात अहले बैत, हम मुसलमानों की मुक़द्दस माओं के मज़ारात पर गुंबद बने हुए थे। लोग जाते थे वहां शौक से फातिहा पढ़ते थे। ये सैयदा आयशा की कब्र अनवर है, ये फरमा की कब्र अनवर है, ये मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर है, ये हसन करीमैन के मज़ारात है। लोग जाते थे मोहब्बत से, मगर इस वहाबी तहरीक ने बुलडोजर से सारे गुंबदों को ढा दिया। वही तहरीक इंडिया आई, मज़ारात को ढाने का प्लान उसका था। ये बता दे, अगर वह तहरीक अजमेर पहुंच जाती तो आज जो तेरा मकान नजर आ रहा, आज जो तेरा होटल, ये तेरी दुकान नजर आ रही, कैसे तेरी दुकान चलती? यह तहरीक अगर अजमेर तक पहुंच जाती, वहां पर ये सारी रस्में मिट जाती, कोई हाजिरी नहीं देता वहां। वो बोलता ये मुश्रिक शिर्क है, हराम है, ये पड़ा हुआ बुत है, इसे खोद के निकाल दे। मगर बदतमीज, क्या तुम्हारे बाप ने इस नजदीक तहरीक से मुकाबला किया था? वो रजा का तनहा जो 1000 किताबें लिखकर इस नजदियत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी, रजा ने उसके सैलाब को रोक दिया था, उसके बढ़ते कदम को रोक दिया था। बता दे किसने उसकी कमर तोड़ी, किसने उसकी बुनियाद उखाड़ी, किसने उस आंधी को अजमेर पहुंचने नहीं दिया? कौन सीना सफर होकर उससे मुकाबला किया? किसने उसके सीने में बरसी और भाला मार के उसे तापाया? वो रजा के नेज़े की मार है कि हाथों के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज। यह एहसान सरकार आला हज़रत का मानना पड़ेगा, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, जिन्होंने सरकार दो जहान सलाम की इज्जत पे हमला करने वालों का वो करारा जवाब दिया और तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत का हक उसने अदा किया है। आज अगर हिंदुस्तान में गुस्ताखी हुई थी और अरब ममालिक के लोग बिलबिला उठे थे, तो पहले तो वो कहते थे कि रजा में गुस्सा है, वहां तक वो मुतशद्दिद है, लेकिन जब मुस्तफा को गाली लोगों ने दिया तो अरब बिलबिला उठा, वो उसके खिलाफ उसकी जबान खुलने लगी। नहीं नहीं, हम गुस्ताखी अपने पैगंबर की कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कल तक तो तेरे बदन में हरकत ना आती थी, लेकिन आज तेरी जबान पे गुस्ताखों के लिए सजा का मुतालबा है। गुस्ताखों के खिलाफ तेरी जबान खुल गई। किसने तेरी जबान को खोला? किसने तेरे सीने को हिलाया? किसने तुम्हारे सुकूत को तोड़ा? किसने तुम्हारे जुमूद को तोड़ा? वह तहरीके रज़ा है जो अरब ममालिक को हिला के रख दिया। अगर वह गुस्ताखों के खिलाफ जबान खोल रहा है तो जबान उनकी है। हौसला इमाम अहमद रजा का। इस दौर में इश्क़ रिसालत की प्रतीक का नाम है इमाम अहमद रजा। आज अगर हमें आला हजरत से मोहब्बत न होती तो हम भी जी भर के पानी पी पी करके अहले सुन्नत के मरासिम पे अटैक करते, हम भी गाली देते, हम भी कबर बुझवा कहते, हम भी मुशरिक कहते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हमारा ईमान बचा है इस सदी में तो एहसान इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी का है। ये बता दें कि आप ही लोग कहते थे आज से 50 साल पहले ये 12 वफात है, सुन्नी घर में मैं पैदा हुआ, मेरा गांव में एक भी वहाबी नहीं है,
है, सारे लोग सुन्नी बरेलवी हैं, और वहां कोई मशरब की लड़ाई भी मेरे गांव में नहीं है कि वो पीर आयत ये नहीं जाएंगे, ये पीर आयत वो नहीं जाएंगे। सारा गांव टनाटन रजवी है। उस रजवी के मौके पर कौन हर ऐसा ना होगा जो वहां से दौड़ करके बरेली ना आता होगा। वो गांव है मेरा। मगर मेरे उस गांव में आज से 40 साल पहले जब मैं मकतब में पढ़ता था तो कहते थे आज 12 वफात है, आज 12 वफात है, फातिहा दिलानी है। 12 वफात यानी 12 तारीख अव्वल को हुजूर की वफात हुई है, इसलिए 12 वफात आप भी बोलते थे, हर जगह लोग बोलते थे। और हमारे उस असातिज़ा 20, 25, 50 बच्चों को लेकर जुलूस निकालते थे तो लोग कहते थे कि ये मौलवी पागल हो गया है, 20 बच्चों को लेकर निकला है, जुलूस की क्या जरूरत थी, तो 12 वफात है, 12 वफात है, 12 वफात है। मगर आज नक्शा ऐसा बदला है कि जो हमें ताना देता था कि मौलवी 20 बच्चे को लेकर निकला है, वो आज नई कार शोरूम से निकाल के लाखों के जुलूस के आगे आगे सेल्फी लेता नजर आता है। वो अखबारात में बयान देता नजर आ रहा है कि हम इस जुलूस के हीरो हैं, ताकि हमारी पार्टी के लीडर जान ले कि मेरे पास इतने अफराद हैं और वो विधायक का टिकट हमको दे दे। इतने मजहबी जुलूस का इस्तेमाल यूटिलाइज वो अपने सियासी मकासद के लिए वो कर रहा है। अब आके वही मेरा मजाक उड़ाता था, ये जुलूस का क्या काम है। अब वो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, हाथ में झंडा लिए हुआ है, हर घर में झंडा, हर मस्जिद के ऊपर झंडा, ट्रेन के ऊपर झंडा, यहाँ तक कि साहब जिस गली से ट्रेन गुजरे उस पूरे इलाके में झंडे को देख के समझ जाए खुश अकीदा मुसलमानों का ये इलाका है। मस्जिदों के ऊपर झंडा। और फिर गैजेटेड छुट्टी, पहले 12 वफात आप बोलते थे और आज रमेश कहता है कि आज कचहरी बंद है क्योंकि ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज उमेश बोलता है स्कूल बंद है, 12 वफात नहीं, 12 वफात मुसलमान बोलता था पहले। आज उमेश कहता है कि बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। आज कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। यहां तक कि मदरसा बोर्ड के चंद नाहंजारों ने आज तक जो तातीलात की फहरिस्त है उसमें ये फातिहा तवाज़ुन लिख रहा है, यानी ईद मिलादुन नबी सारी दुनिया में धूम मच रही इस जुमले की। और वो आज तक उस तातीलात की फहरिस्त में देख ले सारे उलमा जो मदारिस में नौकरी करते हैं, उसमें क्या लिखा है 12 रबीउल अव्वल को फातिहा तवाज़ुन यानी 12वीं की फातिहा की तातील, ये तो यहाँ लिखा। लेकिन मदरसा बोर्ड के जो अमला है वहां की तातील की फहरिस्त में वो क्या लिखा है, वो लिखा है ईद मिलादुन नबी, वहां ईद मिलादुन नबी। मैंने उसकी छुट्टी को की लिस्ट को मैंने देखा है, यानी मदरसा बोर्ड में जो लोग काम करते हैं उसको आम स्कूलों की तरह छुट्टी है, जैसे गुरु नानक जयंती, फला जयंती, महावीर जयंती या ये जयंती वो जयंती जो मदरसे में नहीं है मगर वहां है, तो उसकी तातील गवर्नमेंट के हिसाब से है। तो उसी में वो लिखा है ईद मिलादुन नबी, क्योंकि वहां लिखा हुआ है असेंबली में, पार्लियामेंट में आज ईद मिलादुन नबी की तातील है। मगर चूंकि उनके हाथ में कंट्रोल है मदरसों का, इसलिए इस फहरिस्त में ईद मिलादुन नबी नहीं लिखता है वो, या फिर पुराने हिसाब से छपता चला आ रहा है, उसी हिसाब से छपता छोड़ दिया उसको। मगर वो अपनी मदरसा बोर्ड की तातील में लिखा है ईद मिलादुन नबी। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी। स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी। आसाब बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी। रमेश, उमेश, विलियम, जैद, बकर सब बोलता है। यहाँ तक कि ईद मिलादुन नबी को कन्हैया का जन्मदिन कहने वाला वो अपने मदरसे में बैनर लगाता है, मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस, ईद मिलाद, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये किसने इस तहरीक को आज शबाब पे लाया? 100 साल पहले रजा ने कहा था खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने कहा था अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। रजा ने कहा था कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। उन्होंने कहा था जिक्र आयाते विलादत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुस्तफा की विलादत का जिक्र कीजिए, खुशियां मनाइए। उस वक्त तो चंद लोगों ने साथ दिया था, मगर धीरे धीरे वो तहरीक रजा आफाकी, आलमगीर, यूनिवर्सल बन गई कि आज हर तरफ उसी तहरीक का असर है कि 12 वफात का कल्चर जो बोला जाता था वह ईद मिलादुन नबी के कल्चर में बदल गया है। और हिंदुस्तान में क़यामत तक जहां जहां झंडे लहराएंगे, चाहे सभी कोई हो, वक्त कोई भी हो, मगर वह तहरीक इमाम अहमद रजा की काम करती रहेगी। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इसके रसालत का पैगाम आम किया है। ये बात बीच में अजमेर का चरसी मुजाहिर ये क्या जाने, उसको तो सिर्फ अपने पेट से मतलब है, अहमद रजा खां को पूरी दुनिया की सुन्नियत से मतलब है। आज मुनाज़रा होगा इंग्लैंड में,
کتاب علم غیب کے ٹاپک پہ کتاب کس کی جائے گی؟ عبداللہ المکیہ کتاب اعلیٰ حضرت کی لائبریری سے جائے گی۔ مناظرہ ہوگا آسٹریلیا میں، حضور کو اختیار ہے یا کہ نہیں ہے، تو دلیل کے طور پر کتاب کس کی جائے گی؟ اعلیٰ حضرت کی جائے گی۔ مناظرہ ہوگا سری لنکا میں، نور ہے یا حضور بشر ہے، مناظرے میں تقریر نہیں کی جاتی ہے، مناظرے میں دلیل دی جاتی ہے، ہتھیار، کتاب کا ہتھیار چاہیے۔ مناظرہ میدان جنگ ہے، وہاں کتاب کے ہتھیار سے مناظرہ جیتا جاتا ہے، تو اب وہ ہتھیار کس کا لے کے جائیں گے اب وہاں جنگ جیتنے کے لیے؟ جن بزرگوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے زمانے میں یہ سب فتنہ نہیں تھا، ان لوگوں نے کتابیں نہیں لکھی۔ بہت سارے بزرگ ہیں جو ساری زندگی عبادت کری، کوئی نماز نہیں چھوڑی، تلاوت روزانہ 2 ختم قرآن کرتے تھے، کرتے کرتے نیک تھے، خاتمہ بالخیر ہوا، دنیا سے چلے گئے، ان کے مزار پہ عرس لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اسے ایک کتاب نہیں لکھی۔ تو آپ بتائیں کہ میدان مناظرہ کے میدان میں ہم وہاں اس مزار پہ تو جائیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی ہے، ہتھیار کے طور پر کس کا استعمال کریں گے؟ اور یہاں تک کہ اجمیر جائیں گے، اجمیر معلیٰ کے بارے میں وہاں کا مجاور بولتا ہے احمد رضا نے ان کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ میں کہتا ہوں 1 لاکھ کتاب ایک طرف، صرف ایک جملہ احمد رضا کا ایک طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے کتاب لکھی جہاں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، احمد رضا کے والد نے کتاب لکھی جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہ مقامات مستجاب یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے والد نے لکھی یہ مستجاب ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ کا وہ حصہ جہاں ربنا آتنا یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور یہ ملتزم ہے یہاں دعا قبول ہوتی ہے، باب کعبہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہ مقام حجور آیا تھا، جبریل علیہ السلام کا مصلی بشتا تھا، یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہ حتیم ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہاں میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، بچی والی دیوار میں وہاں دیوار کی دروازے کی شکل کی چیز بنی ہوئی ہے، وہ گیٹ نہیں ہے مگر وہ مستجاب کہلاتا، وہاں دعا قبول ہوتی ہے، مطاف میں دعا قبول ہوتی ہے، اور مقام ابراہیم پہ دعا قبول ہوتی ہے، میلین اخزرین یعنی دو جو گرین لائٹ ہے صفا مروا کے بیچ میں وہاں دعا قبول ہوتی ہے، صفا پر دعا قبول ہوتی ہے، مروا پر دعا قبول ہوتی ہے، مزدلفہ مینا اور عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، جبل نور پہ دعا قبول ہوتی ہے، جبل رحمت پہ دعا قبول ہوتی ہے، وہاں بقی شریف میں دعا قبول ہوتی ہے، جبل احد پہ دعا قبول ہوتی ہے، اور مسجد نبوی میں جہاں رہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد حرام مسجد نبوی میں ہر جگہ دعا قبول ہوتی ہے، اور روضہ رسول پہ وہاں دعا قبول نہ ہو تو وہاں دعا قبول ہوگی جہاں سرکار دٹھا دروا فرما ہے۔ ان کے والد نے لکھا اور اب اعلیٰ حضرت بیمار کی کیا اس کی شرح میں کہ 29ویں جگہ ہندوستان میں ایک ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ جائے گا مستجاب و مستجاب دیکھنے کے لیے، جن کے پاس مال نہیں ہے وہ مدینہ کیسے جائے گا، وہ مکہ کیسے جائے گا، وہ عرفات اور مینا اور مزدلفہ کیسے جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے ان غریبوں کا خیال کرتے ہوئے حقیقی بات لکھ دی کہ 29ویں جگہ ہے ہندوستان میں روضہ غریب نواز جہاں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ یہ بتا دیں کہ جس نے مرتبت لکھی غریب نواز کی شان میں وہ مرتبت ایک طرف، اس جملے کا کوئی جواب ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دی کہ غریب نواز کا روضہ یہ مقام مستجاب ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے قریب ہونے کا مطلب غریب نواز کی عزت، غوث اعظم کی عزت، جملہ اولیاء صالحین کی عزت، امام اعظم کی عزت، اہل بیت کی عزت، صحابہ کی عزت۔ یہاں تو بے شمار فرقے پیدا ہو گئے، کوئی اہل بیت کا نام لیتا ہے اب ہائے سکینہ، ہائے زینب، ہائے حسن، ہائے حسین، اور دوسری طرف مصطفیٰ کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، جبکہ نبی کے صحابہ کو گالی دیتے دیکھیں اس کو جہنمی کتوں میں سے ایک کتا سمجھے۔ قرآن نے کہا سارے صحابہ جنتی ہیں، حضور نے کہا لا تسبوا اصحابی، اصحابی میرے صحابہ کو گالی مت دے، میرے سارے صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ان کے درمیان کے آپسی اختلافات میں تو مت پڑ، وہ بخشے وہ ان کو اللہ نے بخش دیا ہے، وہ سب جنتی ہے۔ اگر ہم احد پہاڑ برابر سونا خرچ کریں اور ایک صحابی ایک پاؤں جو خرچ کرے پھر بھی میرا ایک پہاڑ برابر سونا خرچ کرنا ان کے آدھا کیجی جو اور گیہوں خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے۔ میں یہ بدتمیز اس صحابی رسول کو گالی دیتا ہے، تم صرف ہسٹری پڑھے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جو ہسٹری اسی وقت تک سچی ہے جب تک قرآن حدیث سے نہیں ٹکرائے، لیکن جو ہسٹری قرآن سے ٹکرائے اس ہسٹری کو کوڑے دان میں پھینک دے۔
چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث مصطفیٰ کا کلام ہے، مصطفیٰ کے اصحاب کا کلام ہے۔ تو جب حدیث اور قرآن سے جو تاریخ ٹکرائے، تاریخ آدمی لکھتا ہے، آدمی کے دل میں کسی کی بے پناہ محبت ہے تو تاریخ کا قلم اس طرف چلا جائے گا۔ کسی کے دل میں بغض ہے وہ اس کی تعریف نہ کر کے اس کی ہجو بیان کرے گا۔ آدمی کی کمزوری ہے، جس کے تعلق سے نفرت ہے وہ اگر سمندر ہو تو رائی بنا کے پیش کرتا ہے، کسی کے تئیں اس کو محبت ہے وہ رائی ہو تو تاریخ کا پل باندھ دیتا ہے۔ تو تاریخ میں غلطی کا احتمال ہے۔ تاریخ پڑھ پڑھ کے شمنیاسی برباد ہوا، تاریخ پڑھ پڑھ کے حافظی برباد ہوئے، تاریخ پڑھ پڑھ کے دوسرے بے شمار فرقے برباد ہوئے، تاریخ پڑھ پڑھ کے سنی کہلانے والا میلاد فاتحہ کرنے والا حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے لگا۔ بدتمیز قرآن پر جناب نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں 313 رسول، اس میں سے 5 اولو العزم رسول، اس 5 میں سے ایک ذات نوح علیہ السلام کی ہے جو صاحب عظیمت رسول ہے۔ ان کا بیٹا کافر کا کافر رہا، باپ کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ، اس کشتی میں سوار ہو جا، اس طوفان سے نجات پا جائے گا، اس طوفان میں سارے لوگ ڈوبیں گے مگر جو کلمہ پڑھ کے ایمان لائے گا وہ نجات پا جائے گا، یہ کشتی ہے اس میں سوار ہو جا کلمہ پڑھ کے۔ کہا نہیں میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، میں بچ جاؤں گا۔ فحال بینہم الموج وکان من المغرقین، وہ اس موج حائل ہوئی، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہوگا کون؟ ایک اولو العزم رسول کا بیٹا کافر کا کافر رہا، وہ ڈوب گیا۔ کہا رسول کا بیٹا کافر رہا، کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر صحابی رسول کا بیٹا اگر فاسق ہو گیا، اہل بیت کا قاتل ہو گیا، باپ نے اسے گدی دے دی، یہ مجھے نیک بن جائے گا، ذمہ داری آئے گی تو اہل بیت کی محبت کرے گا، شرطوں کے ساتھ دے دیا، باپ نے دعا دے کے دے دیا۔ اب باپ کے انتقال کے بعد کل بیٹا زناکار ہو جائے، کل بیٹا شرابی ہو جائے، اہل بیت کا قاتل ہو جائے تو یہ سارا ٹھیکرا اس کے باپ پہ کیوں پھوڑتا ہے بدتمیز؟ وہاں جب رسول کا بیٹا کافر ہو گیا، اگر صحابی کا بیٹا کافر ہو جائے کوئی بھی فرض تو اس تعجب کی کیا بات ہے، چوکنے کی کیا بات ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یہاں تو ساری روایتیں موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کی بیوی اپنی قوم کی محبت میں کافرہ ہو گئی، قوم کی محبت میں اس پر بھی عذاب آیا، پتھر گرا، وہ بھی اسی پتھر میں ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک نبی کی بیوی اپنی قوم کی محبت میں، وہ قوم جس کو اللہ نے بے پناہ مال دیا تھا، بے پناہ خوشحالی دی تھی، اس خوشحالی کی وجہ سے دماغ میں کچرا بھر جاتا ہے آدمی کا۔ زیادہ خوشحالی اچھی نہیں ہے، زیادہ دولت اچھی چیز نہیں ہے، جتنی بھی قومیں تباہ ہوئی ہیں سب دولت مند قومیں تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی آبادی 4 لاکھ پر مشتمل تھی۔ کلائمیٹ اتنا خوشگوار پلیزنٹ تھا کہ جس کے سر میں جو ہو وہ محل شہر سے گزر جائے، وہ تمام خرافات ختم ہو جائے۔ اور صاحب وہاں اس قدر کے لوگ آ کے وہاں چند دن گزارتے تھے، مہمانوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، پھلوں کی آمدنی، پھلوں سے ان کو کشادگی دی گئی تھی۔ ایک طرف پھل ہے، ایک طرف صحت ہے، ایک طرف فلاپوس عمارت ہے، ایک طرف پلیزنٹ کلائمیٹ ہے۔ جیسے ہندوستان میں ہمارے علاقے میں نارتھ انڈیا میں خطرناک سڑی ہوئی سردی پڑتی ہے، اسی دوران بمبئی میں اے سی چلتی ہے۔ ابھی اس دوران میں 1 مہینے سے جب باہر رہا کبھی بمبئی میں رہا اور فین چلتا ہوا، جب میں گھر والوں کو بولا کہ فین چل رہا ہے، اے سی چلے، تعجب کرتے تھے کہ ہاں میں 2 لحاف اوڑھنے کے بعد بھی ٹٹر رہا ہوں اور آپ صاحب فین چلا رہے ہیں۔ یہ ابھی کا کلائمیٹ ہے، ابھی یہاں ادھر سردی ہے۔